السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، عام طور پر ہم جو یوں سمجھیں، اب غیر مقلدین پر ہم ایک سرسری اگر نظر ڈالیں اور ان کے دعوے دیکھیں، ان کی باتیں سنیں اور پھر ان کی یوں سمجھے یہ جو تحقیق کہتے ہیں نا، ہم ان کی تحقیق کرنا شروع کر دیں، یعنی ان کو دیکھنا شروع کر دیں کہ آیا جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں یا جو دعوے کر رہے ہیں وہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں، یہ اپنے دعووں پر پورے اترتے ہی نہیں، تو ہمیں کچھ منظر کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا منظر نظر آتا ہے بھائی، اور کیا منظر نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ اہل الحدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بھائی نام تو بڑا اچھا ہے، اب یہ ان کا دعویٰ ہے، عام طور پر یہ کہتے پھرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو ہی دیکھ لیں کہ بھی واقعی کہ ان کے دو ہی اصول ہیں، ان کے پابند ہیں، ان کے علاوہ باہر نہیں جاتے، تو ہم اگر ان سے یعنی اس چیز کو دیکھنا چاہیں تو نماز بھی ان دو اصولوں پر وہ اپنی پیش نہیں کر سکتے۔ نماز کے مسائل بھی کہ بھئی ان دو اصولوں سے وہ باہر نہ جائیں، صرف ہمیں دیکھیں نماز کتنی بڑی چیز ہے، نماز نہیں دکھا سکتے۔ اب یہ پہلی یہ جو ان کا دعویٰ ہے، جو ہمارے دو اصول ہیں، یہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے کہ نماز بھی نہیں دکھا۔ اب پھر آگے چلیں، پھر احادیث کو دیکھ لیں، پھر احادیث کی یعنی احادیث پر جو جرح و تعدیل ہے اس میں دیکھ لیں، ان کے اصول رہ جاتے۔ یعنی آپ قدم بقدم جا بجا آپ ان کو اس چیز کو پائیں گے کہ یہ اپنے ان دو اصولوں پر قائم نہیں رہتے، ان کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں مانتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے۔ ہم کسی کی بات دلیل کے بغیر نہیں مانتے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن و حدیث ہے۔ اب اگر ہم اس کو بھی دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت سارے ان کے ایسے بیانات مل جائیں گے جن میں ان سے سوال کیے جا رہے ہیں اور بتانے والا جواب دیتا ہے بغیر دلیل کے، کوئی یعنی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ بہت سارے مسائل مل جائیں گے، آپ یوٹیوب پر ان کے یعنی دیکھ سکتے ہیں، سوال و جواب کی جو ان کی نشست ہوگی، اس طرح خلیل الرحمن جاوید اور بھی جتنے بھی ہیں، اکثر کہیں ممکن ہے دلیل دیتے ہوں لیکن اکثر دلائل نہیں دیتے، یوں ہی بتا دیتے ہیں اور سننے والے بھی خاموش سے سن لیتے ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ بہت سارے ایسے مسائل ان کے کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن پر یہ عامل ہیں، عمل کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ نماز کے اندر ایسے مسائل ہیں جو یہ یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، یہ نماز کے اندر یہ چیزیں کرتے ہیں، یعنی اس پر یہ چیزیں نماز کے اندر ایسی چیزیں ادا کرتے ہیں، ایسے ارکان ہیں یا جو ایسے افعال ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے ان کے دلیل پوچھیں گے، کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دلیل قرآن و حدیث سے اس چیز کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی کہ یہ بھی ان کی بات بالکل ہی نظر نہیں آتی۔ ایک اور بات وہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں شخصیت پرستی نہیں ہے کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے کہا ہے، ہمارے فلاں نے کہا، ہم تو بھئی فلاں کی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو بھئی معیار کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ لیکن یہ بھی بات غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کے اندر بہت ہی کثیر تعداد میں شخصیت پرستی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ صرف دیکھ لیں کہ ان کے علامہ احسان الہی ظہیر کتنا بڑا ان کا نام ہے، کتنی بڑی ان کی لمبی چوڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہت کچھ اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ آج تک ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی تک نہیں ہے۔ اب جو بندہ کھلم کھلا سنت کے ترک کا مرتکب ہو اور اسے اپنا مقتدا بنایا جائے، لیڈر بنا دیا جائے، قائد بنا دیا جائے اور لمبی چوڑی تقریر کر دی جائے، پھر کہیں کہ ہم شخصیت پرستی ہمارے اندر نہیں ہے، بات تو ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ تو ایک مثال دی آپ کو، اس طرح کی بہت سارے آپ کو مثالیں میں آپ کبھی ان کے خلاف بیان کر کے دیکھ دیں، آپ ان کی غلطیاں آپ چن کر یہ نہیں کہیں گے ہاں غلطیاں ہیں ہم مان لیتے ہیں یہ غلط تھے، پھر تعویلات کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی بات بالکل ہی آپ کو یہ جو ان کا دعویٰ ان کے برعکس ملے گی۔ ایک اور بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے علماء کا دفاع نہیں کرتے، یعنی ان کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ بھائی جو ان کی غلطی ہے بس وہ صحیح ہے،
لیکن یہ بھی بات غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ اگر ان کو ڈھونڈیں گے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ایک مثال لے لیں، دیکھیں یہ جو رانا شمشاد سلفی تھے یہ خود کہا کرتے تھے کہ میں شیعوں کا گھوڑا نکلوایا کرتا تھا خود، اور اتنا ہی نہیں، بالکل یہ جو یہ کوئی امریکہ کے خلاف کوئی ریلی نکلی، امن ریلی نام اس طرح کوئی نکلی، اس میں اہل تشیع والے ساتھ ہیں، وہاں اس نے ایک نیا نعرہ لگوایا کہ بھئی تم کہتے ہو نا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ نہ کہو، شیعہ سنی اہل حدیث بھائی بھائی، بالکل نعرہ لگوایا اور خود اس نعرے میں شمولیت اختیار کی کہ شیعہ سنی اہل حدیث بھائی بھائی، نعرہ بھی لگوایا اور گھوڑے بھی نکلوایا کرتا تھا۔ لیکن ان کے خلاف میری بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میری یوٹیوب پر، اس کے دفاع میں غیر مقلدین نے کتنے کمنٹس کیے ہیں، تعویلاتیں کی ہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ مسئلہ یوں تھا، یہ مسئلہ یوں تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آپ کو اور مثالیں مل جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ جو کہتے ہیں ہم اپنے علماء کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرتے، بھئی یہ تو کھلم کھلا غلطی تھی نا، اہل تشیع کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ گھوڑے نکلوانا اور پھر اس کا دفاع کرنا، تو بات ختم ہو جاتی۔ تو یہ دفاع بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کو سننے میں تو آئیں گی، لیکن یہ ان کے اندر یعنی چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں، آپ یہ چیزیں پائی نہیں جائیں گی، یہ چیزیں ہیں نہیں غیر مقلدین کے اندر، بس صرف باتیں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔